السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آر آل فائن۔ آج ہم پڑھیں گے یہاں سے، کل ہم نے دیکھا تھا اس کہانی میں کہ زمیندار کی جو ایک لوتا جوان بیٹا ہوتا ہے وہ جنگلی گھوڑے کو سدھانے کے چکر میں زخمی ہو جاتی ہے اور اس کے بازو بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جس پر زمیندار کی جو دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کا ایک لوتا بیٹا جو ہے زخمی ہو گیا ہے اور اب وہ 2-3 مہینے تک کوئی کام نہ کر سکیں گے۔ تو زمیندار کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بدقسمتی ہے یا پھر خوش قسمتی ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ چند دنوں کے بعد یہاں کے بادشاہ کے دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ چند دنوں کے بعد کیا ہوا، یہاں کے بادشاہ کے یعنی کہ زمیندار کے بادشاہ کے ملک کے بادشاہ اور دوسرے ملک کے بادشاہ کے بیچ جنگ چھڑ گئی۔ تو شاہی فرمان کے مطابق ملک کے تمام نوجوانوں کو معمولی تربیت دے کر چن کر فوج میں بھرتی کر کے محاذ جنگ پر بھیجا گیا۔ تو کیونکہ جنگ چھڑ گئی تو شاہی فرمان نکلا، یعنی کہ بادشاہ کا حکم آیا کہ سارے جوانوں کو معمولی تربیت دے کر کیا کرنا ہے، فوجی میں بھرتی کرنا ہے اور جنگ کے لیے بھیجا جائیں گے۔ تو سارے نوجوانوں کو معمولی سی ٹریننگ دی، پھر انہیں جنگ پہ لے گئے۔ لیکن زمیندار کے بیٹے کو بازو ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا، کیونکہ زمیندار کے جو بیٹا تھا اس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا تو اسے چھوڑ دیا۔ گاؤں کے سبھی نوجوان اس جنگ میں کام آئے، یعنی کہ گاؤں کے سبھی جو نوجوان تھے وہ سب جنگ میں مارے گئے، سب کو جنگ میں لے گئے اور سب شہید ہو گئے۔ دوستوں نے زمیندار کو مبارکباد دی کہ اس کا بیٹا بازو ٹوٹنے کی وجہ سے ہلاکت سے بچ گیا۔ پھر اس کے دوستوں نے زمیندار کو پھر سے مبارکباد دی کہ اس کا بیٹا جو ہے بچ گیا ہلاک ہونے سے، جنگ میں نہیں لے جانے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ اس بار بھی زمیندار نے وہی جواب دیا کہ مبارکباد نامبارکباد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس بار بھی زمیندار نے وہی جواب دیا کہ یہ مبارکباد ہے یا پھر نامبارک ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ کل ہم کریں گے کوشچن آنسرز۔ آج آپ کریں گے یہاں پہ جو تفہیم الفاظ آیا ہے، شاہی فرمان، بادشاہ کا حکم، کام آنا، مارا جانا، ہلاکت، مرنے کا عمل۔ ابھی اپنے نوٹ بک پہ نوٹ کریں گے اور ورڈ میننگ بھی لرن کریں گے۔ کل ہم کوشچن آنسر دیکھیں گے۔ زمیندار کی گھوڑی کہاں بھاگ گئی اور اپنے ساتھ کیا لائی؟ تو زمیندار کی گھوڑی کہاں بھاگ گئی تھی؟ جنگل کی طرف بھاگ گئی تھی اور اس نے اپنے ساتھ جنگل سے 3 مضبوط گھوڑے بھی ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو یہ سب ہم کل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔